تیرے رب کا رنگ اس سے حسین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ احسن، اللہ نے اپنے نبی کو کہا احسن، پھر کہا اللہ نزل احسن الحدیث، تیرے رب نے اتارا سب سے حسین کلام قرآن، سب سے حسین کلام قرآن، یہ بہت خوبصورت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کا پتہ چل جائے تو زندگی بھر قرآن سے آنکھیں نہ ہٹائیں، نظریں نہ ہٹائیں۔ ہمارا تو ہم ویسے ہی اجمی ہیں، ہم اجمی تو اجمی ہیں۔ اب عرب کے بدوؤں کا حال یہ ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ امام صاحب نماز، یہ صحیح واقعہ ہے، ایسا لطیفہ نہیں، امام نماز پڑھا رہا تھا تو انہوں نے سورہ نوح شروع کی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو آگے بھول گئے، تو پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کسی نے لکمہ بھی نہیں دیا، وہ پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ پڑھا انا انزلنا نوحا الی قومہ، پیچھے ایک بدو عرب کھڑا تھا، کہنے لگا جی نوح نہیں جانتا تھا، کسی اور نو گل دے، یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ ان لم یذهب نوح فارسل غیرہ، تو عربوں نے یہ حال کیا ہوا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، کہ جنت سب سے حسین ترین مقام ہے، سب سے حسین۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی کن فیکون، لیکن جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیسی بنی ہوگی؟ جس دن بنایا، یہ کائنات کو بنائے ہوئے ہم سائنسدانوں کی بات لے لیتے ہیں، 25 ارب سال ہو چکے ہیں۔ 25 ارب سال پہلے اللہ نے جنت الفردوس بنائی، جس دن اسے بنایا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 دفعہ اس کا میک اپ کر دیتا ہے، روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ ایک اللہ کے ہاتھوں سے بنی، پھر روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ نہیں سوچ سکتے۔ ایک نوفن کے برابر جنت سے کوئی چیز نکال کے الیاس مسجد میں رکھ دو تو زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے اور روشنی پھیل جائے۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی۔ یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ فَإِذَا هُوَ مِن صَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، فرشتے کہیں گے جناب وہ اوپر کی جنت میں ایک حور اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے، تو اس کے دانت جب کھلے ہیں تو دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ صرف وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ساری جنت روشن ہو جاتی ہے۔ تو جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ اس لیے اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہو، اسے روزانہ 5 دفعہ خوبصورت بنایا جائے، کیا کمال ہو۔ عام حالات میں جو سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، اس کا جنتی جب جہنم سے نکل کر، اس کا نام جوہینہ ہے اور اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہے، جب اللہ اس کے سامنے پردہ ہٹائے گا اور وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو ایک دم ایسے اس کی آنکھ پھٹے گی اور 40 سال مسلسل ایسے دیکھتا رہے گا، نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا، اور ایسے ایسے بھی نہیں کرے گا، 40 سال۔ تو جنت الفردوس کی لڑکی کیسی ہوگی؟ پھر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، بی بی تو کون ہے؟ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، آپ کی بیگم ہوں، سارے پہنچ گئے اپنے اپنی جگہوں میں سکڑیں ہی پہ گئی تیرے مگر۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، اسے کہ ہن میریاں لگاماں چھڑ دے، وہ جا کے اس کو جو جپھا مارے گا تو میرے نبی نے فرمایا یہ گلے لگائے گا 70 برس تک، کس طرح گلے لگا رہے، 70 سال، 70 سال ایسے لگا رہے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا جنتی، منڈی بہودین میں بیان کر رہا تھا تو ایک بوڑھا زمیندار بیٹھا تھا، بیان کے بعد پوچھنے لگا اے جی مولوی صاحب صرف بس جپھا یہی ہو چاہیے، اس ظہوروں بڑھائیاں کس فرض سے؟
یہاں زنا چھوڑ دو، پاک دامن رہو، آگے اللہ جنت کے خوبصورت حوروں سے تمہاری شادی کرے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم خود جنت کی حوروں سے تمہارا نکاح کریں۔ پھر اللہ ہم سے کہتا ہے کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو سب سے حسین بات کیا کر۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو احسن احسن احسن۔ اب میں وہ آخری بات پہ آنے لگا ہوں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے حسین عمل کون سا ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی ہو جائے گی، تھوڑے وقت میں پروفٹ زیادہ آ جائے گا۔ تو میرے رب نے خود ہی کھول کے بتا دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دعوت اللہ سے حسین بھی کوئی بول سکتا ہے۔ اس کو اللہ یوں کہتا جیسے باقی آیات آئی ہیں احسن کی، احسن و مکیلا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہاں طرز کلام بدل دیا ہے، یہاں دعویٰ کیا ہے، دعویٰ۔ یہ اس کو یوں سمجھو جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں آ کر یوں ہاتھ کھڑا کرتا نا، ہے کوئی میرے مقابلے میں۔ ہمارے زمانے میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو بھولو رحمۃ اللہ علیہ ہوتا تھا، نام تو اس کا عبدالرشید تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا، وہ ورلڈ چیمپئن رسوم زماں اس کو کہتے تھے، ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ تو وہ یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہے کوئی۔ اب ادھر قرآن میں آ جاؤ، اللہ کہہ رہا ومن، ہے کوئی، ومن ہے کوئی، ومن ہے کوئی، دعوت اللہ سے زیادہ خوبصورت بات کرنے والا ہے کوئی؟ یعنی کوئی نہیں ہے کوئی؟ اور اچھا، دنیا کو، دین کے میدان کو ایک اکھاڑے کی طرح اللہ نے پیش کیا ہے، اور اس میں سارے اعمال موجود، بیٹھے ہوئے پہلوان سارے کچھے پاک ہے۔ تو اتنے میں تبلیغ آتی ہے، دعوت اللہ کا پہلوان آتا ہے اور آ کر ایسے کہتا ہے آ جاؤ جنہیں مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو زرہ پہنی، ہتھیار سجائے، تلوار لٹکائی اور بیت اللہ میں آ کے طواف کیا، سارے قریشی ویندے پہن، پھر ان کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی کا سہاگ اجڑ جائے اور اس کے بچے اس کو روئیں تو اے میں جا رہے ہیں، کوئی آ کے میں نے روک کے دکھا دیا۔ تو سب کی سٹی گم ہو گئی، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ یہ ومن یہاں یہ معنی دے رہا ہے، ومن ومن ومن، ہے کوئی دعوت اللہ سے بڑا اور خوبصورت کام کرنے والا کوئی ہے؟ چونکہ ہماری عمریں تھوڑی تھی تو اللہ نے ہمیں کام بڑا دے کے ہمارے اجر بڑھا دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہم آئے تو ہیں آخر میں اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ جنت والوں کے 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفحے 1,24,000 انبیاء کی ہوں گی، اور میری امت اکیلی 80 صفحوں پر ہوگی، اور آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک 40، اور میری امت 80، عمر تھوڑی، معاوضہ زیادہ۔ کیا کرم کیا اللہ نے، تھوڑے وقت میں زیادہ مل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا۔ تو وہ میرا بیٹا فوت ہوا نا عاصم، تو وہ کوئی بڑا عجیب ہی بچہ تھا، ہم والدین بھی اس کو نہ سمجھ سکے۔ تو وہ کہتا تھا پتہ نہیں بابا لوگوں کا دنیا میں زندہ رہنے کو دل کیوں کرتا ہے، جب یہاں سے جانا ہی ہے تو جلدی جانا چاہیے۔ گھر جانا ہو تو ایک لمبا راستہ ہو، ایک چھوٹا راستہ ہو، تو آدمی لمبے راستے پہ جائے گا، چھوٹے پہ جائے گا۔ ایسی وہ مثالیں دیتا تھا، میں چھوٹے پہ جا تو پھر لمبی عمر مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جلدی جائیں اللہ سے ملاقات کریں۔
یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ اس طرح کی وہ جوانی میں باتیں کرتا تھا، زندگی کی ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو کوئی ایسا اپنا تعلق دیا تھا۔ مجھ سے کہتا آپ نے پڑھا ہے دنیا دھوکا ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے یہ دنیا دھوکا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فریب ہے۔ اللہ نے ہمیں ٹائم تھوڑا دیا، انعام کیا ہے ہمارے اوپر۔ ایک مزدور 300 سال مزدوری کرے اور ایک مزدور 30 سال مزدوری کرے اور اس سے زیادہ پیسے لے لے، تو کون پروفٹ میں رہا؟ چونکہ موت ہمیں قبر نظر آتی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، تو موت کا نام سن کر بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ میرا خاندان ایک پرانا قدیم ذمہ دار خاندان ہے، تو وہ میں سب سے چھوٹا 18 سال کی عمر میں تبلیغ میں گیا، پھر مدرسے چلا گیا۔ وہ میرے چاچے تائے سارے وہ مجھے جوتی پر بھی نہیں لکھتے تھے، وہ میری بات بھی نہیں سنتے تھے۔ تو عیدین پہ وہ چھوٹی عید بڑی عید، وہ میں نے جب مجھے تھوڑا بولنا آ گیا رائمنڈ میں پڑھتے پڑھتے، تو وہ میں نے شروع کی۔ تو ایک دفعہ چھوٹی عید پر سارے اکٹھے تھے، تو میں سوچا آج تو میرے قابو وچ آ گیا نا، آج میں انہوں جڑا ہے نا چنگی طرح سنانے ہیں۔ ویسے تو سنتے نہیں ہیں، تو میں نے موت پہ بیان شروع کر دیا۔ تو میرے ایک چچا تھے میاں رب نواز رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کر کے پیڈا چھوٹا جا ممبر بنایا ہی نہیں، شباش وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو تھوڑی دیر مجھے ایسے دیکھتے رہے، پھر ایک دم بولو طارق میاں موت لے کے پہ گیا سارے، میں کر کوئی خیر دی گل کر۔ تو وہ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت تو چھٹی ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ نے ہمیں دعوت کا کام دیا۔ یہ تبلیغی جماعت یا الیاس مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو سارا قرآن سے بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے حل کر کے بتا دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم دعوت اللہ کا کام کرو تو تم سب سے زیادہ کمائی کر جاؤ، تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی کر جاؤ۔ پھر ایک اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا، ہر قوم کی برائی اللہ نے ہمیں بتائی ہے قرآن میں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ہماری برائی کسی کو بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ ہمارے بعد ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے بعد تو قیامت ہے، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ لیکن آدم علیہ السلام سے اللہ شروع ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں قوموں کے گناہ بتائے، جرم بتائے، خطائیں بتائیں، اور ہماری باری جب آئی تو اللہ نے پردہ ہی ڈال دیا۔ مزدوری تھوڑی، مزدوری کہتا ہوں کام تھوڑا، مزدوری زیادہ، جو لط غت ہے اس پہ پردہ۔ اور قیامت کے دن ایک حدیث یاد آئی بڑے زمانے بعد، میرے نبی فرمائیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ کہیں گے اگر آپ حساب لیں گے میرے محبوب تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہوں گے یہ، تو میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا، میں خود لوں گا اور پردے میں لوں گا، تو ایک پردہ حائل ہو جائے گا، ایک پردہ آ جائے گا، اور اس کے پیچھے اللہ اس امت کا حساب لے گا، اچھا یا برا۔ پورے مجمع کو نہیں پتہ چلنے دے گا کہ کون اچھا کون برا۔ کیا میرے رب نے ہمارے اوپر کمال کا کرم کیا ہے۔ پھر اس کام کو ہماری فطرت میں رکھ دیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم۔ اجتباء کہتے ہیں کسی مخصوص کام کے ماہر کو اس کے ذمہ کام سپرد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے راستے میں جہاد کرو، کیوں یا اللہ؟ کہ تم اس کام کے اہل ہو۔ دی اذان ہے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ اس امت کی صفت ہے جو اقبال نے شکوہ میں بیان کی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کمائیوں سے نہیں روکا، کہا تھوڑی ترتیب بنا لو،
جب ہمارے ذمہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم کر سکتے ہیں. وہ اجتباکم کہ جو کہہ رہا تو ہم کر سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، یہاں رہنا ہے، نسلوں سے لوگ رہ رہے ہیں، تو اس تبلیغ کے مبارک کام کے لیے وقت نکالو. نہیں تمہارے ہمت پڑ رہی تو جمعرات کو یہ مرکز میں آ جایا کرو، الیاس مسجد میں آ جایا کرو. اور ایک ویکنڈ مہینے میں اللہ کے راستے میں لگا دیا. ایک ویکنڈ میں 3 دن کے لیے تو گیا تھا، تو اللہ نے کس طرح پانسا پلٹ دیا اپنے فضل و کرم سے. تو بعض اوقات 3 دن ہی انسان کی زندگی میں انقلاب بن جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام دے کر اتنا بڑا احسان کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے خود عمل بھی شرط نہیں ہے. کہتے ہیں نا پہلے اپنے آپ تو ٹھیک کرو پھر تبلیغ کرو. نہیں، دعوت دینا ہر حال میں امت کے ذمہ ہے، چاہے خود بے عمل بھی ہو. جو میرا دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا تھا، فوت ہو گیا. ہم کٹھے تھے اسکول میں بھی کالج میں بھی. وہ ساری زندگی کلین شیو رہا، بہت نیک تھا ماشاءاللہ. اللہ نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ پہلے خود عمل کرو اور پھر اوروں کو تبلیغ کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے نام کی صدا لگا، تو بول اللہ اللہ. ایک دن تیرے دل میں اللہ اتار دے گا، تیرے اپنے بول تجھے زندہ کر دیں گے، چونکہ بول میں جادو ہے، الفاظ میں جادو ہے. تو میرے عزیزو، چھوٹی سی درخواست، مر جانا ہے. بڑی موت بیان کی، لیکن بیٹے کی موت نے موت سمجھا دی. موت کیا چیز؟ تو اس سے جی نہ لگاؤ، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہاں سے گزر جانا ہے. مومن خان مومن کا شعر ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوری دھار کا خنجر چلے. یہ یہاں کی زندگی. جوانی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، خوشی کے پیچھے غم لگا ہوا ہے، سکھ کے پیچھے دکھ لگا ہوا ہے. 4 پیسے کمانے کے لیے کیا کیا جابیں کرنی پڑتی ہیں، کیا کیا دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور پھر بھی چند گھڑیاں سکھ کی ہوتی ہیں اور پھر وہی غموں بھری دکھوں بھری رات ہوتی ہے. تو یہ گزرگاہ ہے. سکھ تو وہاں آئے گا جہاں ٹائم ختم کر دیا جائے گا، موت مار دی جائے گی، بڑھاپا مار دیا جائے گا، غموں کو دفن کر دیا جائے گا، بیماریوں کو دفن کر دیا جائے، پیشاب پخانے کی چھٹی کر دی جائے گی. ہمارے ایک ساتھی تھے مار ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہماری ذمہ دارہ جماعت میں، ان کے گھٹنوں میں تکلیف تھی، گھٹنوں میں. تو ان کو ٹوائلٹ جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، چونکہ ہم دیہاتوں میں جاتے تو یہ کموڈ بہت کم ملتے تھے. تو ان کے لیے میں نے ایک وہ موبائل کموڈ بنوایا ہوا تھا. تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، تو وہاں وہ جو ٹوائلٹ تھا وہ ذرا اونچی سیڑھی تھی. تو ایک ساتھی کو کہنے لگے، او بودلا میں نے اندر لے جا. تو اس نے آسرا دے کے ان کو اندر لے جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کموڈ کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہوتی ہے، تو پچھو چک مار دیے بڑا طاقتور، بندے دی ہائے نکل جاندی. وہ ایسے سیدھی پوزیشن بنا کے باہر چلے گئے، تو اندر سے ایک دم، او بودلے آ کی کیتا ہی میرے نال. اسے تو بڑی گالی نکالی، لیکن میں یہاں نہیں کہہ سکتا. وہ پیچھے وہ کریک تھا، اس نے چک مار لی. باہر نکلے، چادر باندھتے تھے شلوار میں، ایسے کھڑے. مجھے کہتے تھے مولوی جی، مولوی جی مینو رب جنت کشا نہ دے، اے میرا ہگن موترن ختم اور مینو کشا نہ دے. پیشاب پخانے کی کیا کھانے کی لذت ہے، کیا پینے کی لذت ہے. تو زندگی تو جنت کا نام ہے. پھر ساری نعمتیں چھوڑ دو، جب اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا کیا مزہ آئے. سبحان اللہ.